وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، خالق ارض و سما اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ ہمیشہ اس نے بہت اچھے کا ساتھی بننے کی کوشش کی ہے۔ انسان اپنے کردار کے اعتبار سے، گفتار و رفتار کے اعتبار سے اگرچہ گھٹیا سے گھٹیا ہو جائے، اس کے باوجود بھی انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، انسان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے بہت اچھے آدمی کو ساتھی بنانا ہے، بہت اچھے انسان کا ساتھی بننا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ساتھی جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے اس کا ساتھی اچھا ہوگا تو دنیا کے اندر ساتھی کام آئے گا، اور اگر اعمال کے اعتبار سے اس کا ساتھی اچھا ہوگا تو اس کو آخرت میں بھی وہ ساتھی کام آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کا نسخہ قرآن کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ انداز ہے کہ جب تک انسان زمین کے اوپر رہتا ہے تبھی تک کوئی اس کا ساتھی بن سکتا ہے، تبھی کوئی اس کا ساتھی بن کر کے اس کا ساتھ نبھا سکتا ہے، مگر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والا انسان میرے نبی کا ساتھی بن سکتا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ کی برکتیں اٹھا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے لیے خطے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قبیلے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے چند صفات کی ضرورت ہے۔ انسان اگر اپنے اندر چند صفات پیدا کر لے تو اس کو رسول پاک کا ساتھی ہونے کا شرف مل جائے، اسے آقا کی معیت کا شرف مل جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج سے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس نبی کے ساتھی بننے کا نسخہ عطا کرتا ہے، نبی کے ساتھی بننے کا طریقہ عطا کرتا ہے، نبی کے ساتھی بننے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے نبی کا تعارف کرایا گیا، پہلے رسول کا تعارف کرایا گیا۔ محمد کو
اپنی طرح بشر نہ سمجھنا، محمد کو اپنی طرح انسان نہ سمجھنا، محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، وہ تو رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ میں رہنے والے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں معہ سے مراد صحابہ کرام کی ذات ہے، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ معہ سے مراد صرف صحابہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے ہر اس مومن کی ذات ہے جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے۔ مومن کی صفت جس میں پیدا ہوگی اس کو رسول کا ساتھی بننے کا شرف مل جائے گا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، حضور کا ساتھی بننا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ زمین کے اوپر تو نبی کا ساتھی، زمین کے اندر تو نبی کا ساتھی، قیامت کے دن اٹھے گا تو نبی کا ساتھی۔ معہو، وہ جو رسول کے ساتھ ہیں، محمد عربی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، میں نبی کا ساتھی ہوں، عرب والے نبی کے ساتھی، عجم والے نبی کے ساتھی نہیں، عجم والے نبی کے ساتھی، عرب والے نبی کے ساتھی نہیں۔ قرآن نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ قرآن نے واضح کر دیا والذین معہ، محمد عربی کے ساتھی کون ہے؟ اگر عرب میں پیدا ہو کر ابو لہب میں یہ صفت موجود نہیں، وہ محمد عربی کا ساتھی نہیں بن سکتا، اور اگر افشا میں پیدا ہو کر بلال میں وہ صفت پیدا ہو جائے تو وہ محمد کے ساتھی بن سکتے ہیں۔ آج یہ رسول اعظم کا ساتھی کون بن سکتا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے چند صفات کا تذکرہ کیا، انہی مومنوں کی صفت کو میں ذکر کروں گا اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، بہت لمبی چوڑی صفات جو ہے یہاں مومنین کی بیان نہیں کی گئی، چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان صفتوں کو پیدا کر لو گے، مومن بن جاؤ گے، زمین کے جس خطے پر چلو گے نبی کا جلوہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا، رسول کا جلوہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا، قبر میں جاؤ گے رسول کا جلوہ ساتھ ساتھ ہوگا، میدان محشر میں اٹھو گے نبی کا جلوہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ آئیے حضور کا ساتھی بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ والذین معہ، وہ جو محمد کے ساتھ ہیں، ان کی پہلی صفت قرآن بیان کرتا ہے، ان کی پہلی صفت قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کہ محمد عربی کا جو ساتھی ہے اس کی پہلی شان یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ پہلے نمازی ہے، یہ نہیں کہا کہ پہلے وہ روزے دار ہے، رسول اعظم کا جو ساتھ چاہتا ہے، جو حضور کا ساتھی بننا چاہتا ہے، پہلی صفت ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے، کافروں پر بھاری ہے، کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ ہیرو کے طریقے پر چلتے ہیں، حالانکہ ہیرو بہت کھلے طور پر کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ برائی کی راہ چلتا ہے، لیکن اپنی جیب کے اندر ہیرو کی تصویر رکھتے ہیں، اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر رکھتے ہیں، اپنے کمپیوٹر پر ہیرو کی تصویر رکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، قرآن نے تو نبی کے ساتھی کی پہچان بتائی ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافر پر سخت ہے، اور کتنے سخت ہے آج یہ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کافروں پر اتنی سختی کرتے تھے، دل سے ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنا کپڑا بھی ان کے کپڑے سے ٹچ نہیں ہونے دیتے تھے، اپنا کپڑا بھی ان کے کپڑے سے لگنے نہیں دیتے تھے۔ ہاں، اسلام کی اشاعت کی خاطر، تالیف قلبی کے لیے ان کے سامنے اخلاق ضرور پیش کرتے تھے، مگر دل میں ان کے لیے کوئی محبت کا پہلو نہ ہوتا تھا، دل میں ان کے لیے کوئی نرمی کا پہلو نہ ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مومن کی پہلی صفت تو کافر سے نفرت ہے، کافر پر سختی ہے، اور تم کافروں کو دل دے بیٹھے ہو۔ معاذ اللہ، کچھ مسلمان تو ایسے بھی ہیں جو کافروں کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں، کافروں کی طرح بال بناتے ہیں، کافروں کی طرح چہرہ بناتے ہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ یاد رکھنا، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو مومن کہنے والوں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن کے ان صفات پر عمل نہ کیا جائے، قرآن کے احکامات
احکامات پر عمل نہ کیا جائے، قرآن کے فرامین پر عمل نہ کیا جائے۔ جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، صحابہ کی سختی کا عالم کیا تھا؟ صحابہ کافروں پر کتنا سخت تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ مدینے پہنچے تو اس وقت صحابہ کرام کا بال سنوارنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب مدینے کے یہودیوں کو اسی طرح کنگھی کرتے دیکھا کہ ہم بھی مانگ نہیں نکالتے، یہودی بھی مانگ نہیں نکالتے، تو اس وقت صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے بھی مانگ نکالنا شروع کر دیا، کہیں کنگھی میں کافروں سے مشابہت نہ ہو جائے، کہیں کنگھی کرنے میں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اشداء علی الکفار کا یہ جذبہ صحابہ کی زندگی میں تھا، وہ اپنے بالوں میں کنگھی کو بھی یہودیوں کے مشابہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور ہماری تو پوری زندگی آج کافروں کے مشابہ نظر آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ صفات مومن پیدا نہ ہو جائے، مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن کے فرامین پر عمل نہ ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو کھلے کافروں کے ساتھ سختی تھی، اب آئیے وہ کافر جو رسول اعظم سے دشمنی کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی سختیوں کا عالم کیا تھا۔ آج کل صلح کلیت کا دورہ چل پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہوتا ہے اگر کسی نبی کے گستاخ سے ہم نے رشتہ داری کر لی، اس کو اپنا سمدھی بنا لیا، اس کے ساتھ بیٹے کی شادی کر دی تو نقصان کی بات کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں مل جل کر رہنا چاہیے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے۔ نادانو، محبت کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ قرآن نے واضح کیا۔ نفرت کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ قرآن نے واضح کیا۔ آج جی آپ کو بتاؤں، تبری کی روایت ہے، تاریخ تبری کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت صدیق اکبر نرم دل انسان، دبلے پتلے انسان، بظاہر دیکھنے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مومن باپو سے والدین کے حوالے سے بڑی اچھی تقریر سماعت کی، میں نے بھی ان کی گفتگو کو سنا، بڑی اچھی گفتگو تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ سے کون محبت نہیں کرتا؟ ماں باپ سے کون پیار نہیں کرتا؟ اشداء علی الکفار کا جذبہ صحابہ کی زندگی میں دیکھو، اللہ اکبر۔ ایک دن صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آئے، اس حالت میں آئے، آپ کی آستین چڑی ہوئی آستین تھی اور پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ صدیق اکبر اس حالت میں پہلے کبھی رسول کی بارگاہ میں نہ آئے، پہلی مرتبہ اس طرح سے آئے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے پوچھا ابو بکر آخر اس طرح آنے کی وجہ کیا ہے؟ غصے میں تمہاری آنکھیں سرخ ہے، پورا وجود غصے سے کانپ رہا ہے، بات کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ ابو قحافہ ہے نا میرا باپ، آج اس نے آپ کے خلاف کچھ جملے کہے، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، میں نے اس کو منع کیا، وہ نہیں مانا تو میں نے ایک موسا اس کے منہ پہ مارا، وہ گر کر کے بے ہوش ہو گیا۔ آقا نے فرمایا تو نے اپنے باپ کو مارا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے تو رسول پاک چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آقا میں اس کو قتل کر دوں گا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کو قتل کر دوں تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں کہ جیسے میرے دل میں آپ کی محبت ہے اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ اسلام قبول کر لے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، ابو قحافہ کے لیے دعا کی، میرے نبی جانے دعا ہے، ارے جب جانے دعا کرے تو وہ دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب صدائے محمد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کے دل میں اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی تھی، یہ کافروں کے ساتھ نفرت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ابو عبیدہ وہ ہیں
کہ جن کو آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، لوگ یہ سب بیان کرتے ہیں، ہر فرقے کا مولوی بیان کرتا ہے ابو عبیدہ امین الامہ ہے، ابو عبیدہ کو جنت کی بشارت ملی، لیکن جنت کی بشارت کس دن ملی، جنت کی بشارت کب ملی، ذرا یہ تو بیان کرو، ذرا اس کا پس منظر تو بیان کرو۔ نبی نے جنت کی بشارت کیوں دی؟ ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت اس دن دی گئی جس دن صدیق اکبر نے صداقت کا حق ادا کیا۔ عمر کو جنت کی بشارت اس دن دی گئی جس دن عمر نے مقام عدالت کا حق ادا کیا۔ عثمان غنی کو جنت کی بشارت اس دن دی گئی جس دن عثمان نے سخاوت کا حق ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کو جنت کی بشارت اس دن دی گئی جس دن علی نے شجاعت کا حق ادا کیا۔ سب کے جنت کی بشارت کے پیچھے ایک ایک راز کار فرما ہے، ایک ایک پس منظر موجود ہے۔ ابو عبیدہ کو جو تم 10 جنتیوں میں ایک مانتے ہو، ان کو جنت کی بشارت کس دن ملی؟ تو آج سے میں آپ کو بتاؤں، ایک دن ابو عبیدہ آستینیں چڑھی ہوئی ہے اور کسی آدمی کا سر ان کے ہاتھوں میں ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں انسان کا سر ہے، اور بالوں سے اس سر کو پکڑ رکھا ہے، اس گردن سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس حالت میں ابو عبیدہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آقا نے پوچھا، ابو عبیدہ ایک ہاتھ میں تلوار، تلوار سے بھی خون ٹپکتا ہے، ایک ہاتھ میں سر، گردن سے بھی خون ٹپکتا ہے، یہ گردن کس کی ہے؟ یہ تلوار کا خون کیا ہے؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میرے باپ کا سر ہے، میرے باپ کا۔ آقا، آج میں گھر سے نکل رہا تھا، میرے باپ نے آپ کو گالی دی، مجھے برداشت نہ ہوا کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کو کوئی گالی دے کر زندہ رہے، میں نے باپ کی گردن اڑا دی اور یہ سر آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آقا قبول کر لے میری وفاداری کو۔ ابھی آقا کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، بلبل سدرا جبریل امین سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں لے کر نازل ہو گئے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، میرے آقا جھوم جھوم گئے اور فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے، جو جنتی کو دیکھنا چاہے ابو عبیدہ کی زیارت کر لے۔ مومن کی پہلی صفت ہے اشداء علی الکفار۔ جب تک کہ یہ صفت کسی میں پیدا نہ ہوگی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اشداء علی الکفار، کافروں سے نفرت۔ آج تو کافروں کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، نفرت اپنوں کے ساتھ ہو رہی ہے، دشمنی اپنوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کافروں سے اتنا دور رہتے تھے کہ اللہ اکبر، کہ کوئی صحابی آپ کو نہ ملے گا کہ جس نے کبھی کسی کافر سے دوستی کی۔ ہاں، لیکن یہ واضح کر دوں، موالات الگ چیز ہے اور معاملات الگ چیز ہے۔ یعنی موالات کہتے ہیں دل سے دوستی کر کے محبت کرنے کو، اور معاملات کہتے ہیں کاروبار کرنے کو۔ تو کافروں سے کاروبار کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، لیکن ان سے دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کافر وہ ہے، کتنا بڑا دوست ہوگا، جس دن تم کو تکلیف پہنچے گی اس کو خوشی ہوگی، اور جس دن تم کو غم پہنچے گا وہ جس دن تم کو تکلیف پہنچے گی وہ خوش ہوگا، اور جس دن تمہیں خوشی ہوگی اس کو غم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں
آج قوم مسلم کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اشداء علی الکفار کا جذبہ دل سے نکل گیا. سب سے محبت اسی لیے تو دیکھیں خادم الحرمین شریفین کہلانے والا اور خادم الحرمین شریفین کہلانے والی قوم، کعبۃ اللہ کی کمائی پر عیاشی کرنے والی قوم آج یہود و نصارہ کو اپنی زمین پر بٹھا چکے ہیں اور ان کے اشارے پر جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں. آپ ذرا سوچو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں علماء اہل سنت سعودیوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ تو کعبۃ اللہ کے حاکم ہیں. میں کہتا ہوں اگر کعبے کی حکومت حقانیت کی دلیل ہوتی تو ابو جہل کی بھی حکومت کعبے پر رہ چکی ہے، ابو لہب کی حکومت بھی کعبے پر رہ چکی ہے، عتبہ اور شیبہ بھی کعبے کا حاکم رہ چکا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن سعودیوں نے اپنی کالونیوں کے اندر یہود و نصارہ کو بسایا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اکبر، آج سعودی یہودیوں کے اشارے پر گنبد خضرا کو شہید کرنے کی سازش بنا رہے ہیں. اللہ اکبر، مسجد نبوی کی توسیع کے نام پر گنبد خضرا کو شہید کرنے کا پلان چل رہا ہے. مسلمانوں سوچو تو صحیح، رسول اعظم کی دشمنی اور یہودیوں سے دوستی انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا مومن کی پہلی صفت ہے اشداء علی الکفار. تو اب یہ نہ ہو کہ کافروں پہ سختی کرتے کرتے اتنے سخت ہو جاؤ کہ آپس میں بھی سختی کرنے لگو. تو قرآن نے فوراً دوسری صفت بیان کی. پہلی صفت تو اشداء علی الکفار ہے، دوسری صفت رحماء بینہم، کافروں پہ سختی کرنا لیکن آپس میں مومن کی صفت یہ جو حضور کا ساتھی معہو، جو محمد عربی کے ساتھی ہے، ان کی دوسری صفت ہے رحماء بینہم. وہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں، بلکہ مہربانی کی حد ہے. رحیم، مہربانی کی انتہا کو کہتے ہیں رحیم. رحمان تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن مومن کو قرآن نے رحیم کا، اور رحیم کی جمع رحماء ہے. اور کتنے رحیم، توجہ فرمائیں، مومن پر کتنا رحیم ہے. اسی رحیم سے بنا ہے رحم مادر، اسی رحیم سے بنا ہے رحم مادر. گویا کہ ماں کا پیٹ بچے کے لیے جتنا رحیم ہوتا ہے ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے رحیم ہے. ماں کا پیٹ بچے کے لیے جتنا مہربان ہوتا ہے. آپ توجہ تو کریں، ماں کے پیٹ کی مہربانی کیا ہوتی ہے. چھوٹا سا پیٹ ہے لیکن بچہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے پیٹ یہ نہیں کہتا کہ میری حیت یہی ہے میں اسی حیت پہ رہوں گا. اگر پیٹ اسی حیت پہ رہے اور بچے پر مہربانی نہ کرے تو بچہ دب کر کے مر جائے. اللہ اکبر، پیٹ کی فطرت ہے کہ وہ چند انچ کا ہوتا ہے، لیکن بچے پر مہربانی کی وجہ سے پیٹ اپنے حسن کو ختم کر دیتا ہے، پیٹ اپنے حسن کو غارت کر دیتا ہے اور بچے پہ مہربانی کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے. مومن کو کہا جا رہا ہے جب ماں کا پیٹ رحم ہے اور تو رحیم ہے تو تجھے ایسا ہونا چاہیے اپنے بھائی کے لیے ہر نقصان کو برداشت کر لے مگر اس کو نقصان پہنچنے نہ دے. اپنے بھائی کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لے، اسے تکلیف پہنچنے نہ دے. اے اللہ یہ تو بتا ہم کتنی تکلیف اٹھائیں، ہم کتنی مصیبت اٹھائیں ایک مومن کے لیے. تو آج یہ رسول اعظم کی تربیت گاہ سے جنہیں تربیت ملی تھی انہوں نے ایک مومن کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی. ایک جنگ کا موقع ہے، اس جنگ کے موقع پر اللہ اکبر ایک صحابی لڑتے لڑتے زمین پر گرتے ہیں، زخموں سے چور چور ہے. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے العطش العطش، پانی پانی کی صدا لگاتے ہیں. ایک زخمی کی پیاس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو آپ کو یوں نہیں لگ سکتا. کسی زخمی کو تڑپتے دیکھو تو پتا چلے گا
ایک زخمی زندگی اور موت کے درمیان ہوتا ہے. پانی کے چند قطرے کسی کو زندگی دے سکتے ہیں, کسی سے زندگی چھین سکتے ہیں. ایسے میں صحابی العطش العطش کا نعرہ لگاتے ہیں. چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے, وہ العطش کی صدا سن کر کے اس صحابی کے قریب مشکیزہ لے کر کے پہنچتی ہے, اور جیسے پہنچا اس صحابی کے منہ کے قریب مشکیزے کا منہ کر دیتی ہے. اور پھر کیا تھا, اللہ اکبر, ابھی پانی کے قطرے مشکیزے کے منہ سے نکل کر صحابی کے منہ میں پہنچنے والے تھے. ایسے میں دوسرے صحابی زمین پر گرتے ہیں اور ان کے قریب گر کر کے وہ بھی کہتے ہیں العطش العطش, پانی پانی, پیاس پیاس. اتنا سننا تھا, اپنے منہ کو وہ ہٹا دیتے. پہلے صحابی اس بچی سے کہتے بیٹی یقیناً میں زخمی ضرور ہوں, لیکن مجھے پانی کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے, لے جا کر کے پہلے اسے پانی پلا دے. اس کے بعد وہ ننھی سی بچی جب اس صحابی کے قریب پہنچی تو تیسرے صحابی گر کر کے پانی پانی پکار رہے تھے. اس دوسرے نے بھی کہا بیٹی مجھے اس کی جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ میرے اس بھائی کو ہے, لے جا کر کے پہلے اس کو پلا دے. اس طرح وہ بچی 4 یا 7 صحابہ کے قریب پہنچتی ہے, یہی منظر دیکھتی ہے. جب چوتھے کے پاس پہنچی تو وہ شہید ہو چکے تھے. سوچا تیسرے کو پلا دوں, وہ بھی شہید ہو چکے تھے. سوچا دوسرے کو پلا دوں, ان کا جسم بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا. سوچا پہلے کو پلا دوں, وہ بھی ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پی چکے تھے. مجھے بتاؤ ایک مومن دوسرے مومن پر اتنا رحم دل ہے کہ اپنی جان اس کی جان پہ قربان کر دیتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے رحماء بینہم. آج کیا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا دوسرے حضور کے امتی کو گالی دیتا ہے, اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, اور کچھ تو اوباش گنڈے ایسے نکل پڑے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں سے ہفتہ وصولی کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, جان کی دھمکیاں دے کر, مارنے کی دھمکیاں دے کر پیسے وصول کرتے ہیں. مجھے بتاؤ رحماء بینہم کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ مسلمانوں, مسلمان کے رحم کا دوسرے مسلمان پر عالم یہ تھا جب مکے والے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مدینے کے مسلمان میں سے اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی اور پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو اس صحابی نے دونوں بیویوں کو کھڑا کر دیا اور کہا بھائی دونوں میں سے تو جس کو پسند کرے گا اس کو طلاق دے دی جائے گی اور پھر عدت کے بعد اس کے ساتھ تو نکاح کر لینا. مجھے بتاؤ یہ قربانی کا جذبہ آپ دنیا کی کسی اور قوم میں نہ پائیں گے. اندازہ تو فرمائے آج حالانکہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پردے کے احکامات موجود ہیں اور اسلامی احکامات میں اس زمانے سے لے کر آج تک جو ہے بہت تبدیلی آئی ہے. بہت سارے احکامات دور رسالت میں خود منسوخ ہو گئے. بہرحال یہ نہیں کر سکتے, کم از کم اپنے بھائیوں پر رحم تو کر سکتے ہو, اپنے بھائیوں پر کرم تو کر سکتے ہو. رحماء بینہم کا جذبہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سچے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے. کھجور کے درخت کی سی مثال ہے سچے مومن کی. کیا اپنے مالک کو میٹھے میٹھے کھجور کی شکل میں پھل دیتا ہے اور جب دشمن ادھر ادھر سے چوری کرنے کے لیے آتا ہے توڑنے کے لیے تو اس کے نوکدار پتے اس کو چپ جایا کرتے ہیں. ایسے ہی مومن کی مثال ہے. مومنوں کو مومن میٹھا میٹھا پھل دیتا ہے اور کافروں کو چبھتا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مگر آج رحم و کرم کا جذبہ ختم ہو گیا, رحماء بینہم کا جلوہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ جنگ کرتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے, چند سکوں کے عوض اپنے بھائی پر کیس کرتا نظر آتا ہے, اپنے بھائی پر مقدمہ دائر کرتا نظر آتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے خلاف سپاری دے کر کے اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے نظر آتا ہے. رحماء بینہم کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ مسلمانوں تم ہی تو تھے, تمہیں دیکھ کر لوگ پہچانتے کہ یہ مومن ہے. مومن
نماز کا لیبل لگا کر نہیں گھومتا بازاروں میں. مومن تو رحم سے پہچانا جاتا کہ یہ مومن ہے. تمہیں نہیں معلوم جب روم پر عیسائیوں نے قبضہ کیا اور اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا، رومیوں نے اعلان کیا ایک بھی مسلمان زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے. اس وقت علماء نے فیصلہ کر دیا اگر کسی کو جان بچانے کے لیے بھیس بدلنا پڑے تو بھیس بدل کر کے نکلو، جان بچاؤ. جاؤ. بہت سے نوجوان اپنا حلیہ تبدیل کر کے عیسائیوں کی شکل بنا بنا کر کے نکل رہے تھے. عیسائیوں کو، رومیوں کو پتا چلا کہ مسلمان بھیس بدل کر کے نکل رہے ہیں. اب انہیں پہچانا کیسے جائے؟ ٹوپی تو پہن کر نہیں جا رہے کہ ٹوپی سے پہچان لو، داڑھی تو لگا کر نہیں جا رہے کہ داڑھی سے پہچان لو، عبا تو پہن کر نہیں جا رہے کہ عبا سے پہچان لو. ہماری طرح لباس، ہماری طرح چہرہ، ہماری طرح سر کھلا، پہچانے کیسے؟ ان کے پادریوں نے کہا مسلمان سب بدل سکتا ہے. مسلمان کی ٹوپی بدلی جا سکتی ہے، چہرہ بدلا جا سکتا ہے، لباس بدلا جا سکتا ہے، مسلمان کا دل بدلا نہیں جا سکتا. اگر مسلمانوں کو پہچاننا ہے تو پہچان لو دل کے ذریعے سے. انہوں نے یہ کیا، ایک کوڑی کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے اسے دروازے پر بٹھا دیا. یہاں سے جو بھی گزرے گا اس سے پانی مانگنا. وہ تڑپ کر پانی مانگتا رہا. لوگ گزرتے رہے. ایک خوبرو نوجوان جو دیکھنے میں عیسائی لگتا تھا، جب وہ آیا اور جب پانی مانگنے والے کی طرف نظر پڑی، حتی الامکان چاہتا تھا کہ گزر جائے، جیسے اس کے قدموں کو کسی نے پکڑ لیا ہو، اس کے قدموں کو کسی نے تھام لیا ہو. ایسے عالم کے اندر وہ کوڑی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا چاہیے؟ اس نے کہا پانی. وہ پلٹا اور پلٹنے کے بعد پانی لا کر کے پیش کرتا ہے، پکڑا گیا. حالانکہ وہ مسلمان تھا. وہ جان بچانا اس کے لیے ایک طرف اور دوسرا کسی کی مدد کرنا ایک طرف. سوچو، اپنی جان بچانے پر اس نے مدد کو ترجیح دی. جب پکڑا گیا تو کہا یقیناً تم مسلمان ہے. اس نے کہا تمہیں دھوکا ہو رہا ہے، میں مسلمان کیسے؟ اس نے بات بنانی چاہی، مگر جب تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان ہی تھا. لوگوں نے پوچھا آخر ایک پانی کے گلاس کی وجہ سے اس کو مسلمان کیوں پہچانا گیا؟ تو بتایا گیا مسلمانوں کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا امتی کبھی سخت دل نہیں ہو سکتا. ہم نے جان لیا جو رحم کا جذبہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہو سکتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہا گیا وہ رحم کا جذبہ، کہا گیا وہ کرم کا جذبہ. ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا. جانتے ہیں آپ صحابہ دعا کرتے تھے اے اللہ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لینا کہ ہماری ذات کسی مومن کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائے. آپ غور تو فرمائیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا تھا. آج ہم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، میاں بیوی میں تلخیاں ہیں. نمک زیادہ ہو گیا تو مار پیٹ، گھر سے بغیر پوچھے چلی گئی تو مار پیٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں گھر سے بغیر پوچھے چلی جائے تو جائز ہے، یقیناً ناجائز ہے، ان پر لعنت برستی ہے اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جائیں تو. لیکن ہم پر بھی تو رحم کا حکم دیا گیا ہے. جانتے ہیں آپ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب کی زندگی کیسی تھی تو ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ازواج میں سے کسی کو کبھی ڈانٹا تک نہیں، کبھی ڈانٹا تک نہیں. مسلمانوں رحماء بینہم کا جذبہ کہاں گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ راتیں گزارنا، کیا یہ رحماء بینہم کا جذبہ ہے؟ نکاح والی عورتوں کو چھوڑ کر خوبصورت ناجائز عورتوں سے تعلقات قائم کرنا، کیا یہ رحماء بینہم کا جذبہ ہے؟ آؤ آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سیدنا
انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دنیا میں لوگوں پر مومنوں پر رحم نہیں کیا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس پر رحم نہیں فرمائے گا. بہرحال گفتگو کئی لمبی نہ ہو جائے، بس ایک روایت عرض کروں. حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی موت کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے امام، آپ نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی، رات رات بھر عبادتیں کی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں 500 کتابیں لکھنا دھری کے دھری رہ گئی، رات رات بھر کی عبادت، دن بھر کے روزے دھرے کے دھرے رہ گئے. سب انہوں نے درجات بلند کیے، لیکن میری بخشش جس بنیاد پر ہوئی وہ بہت چھوٹی سی نیکی. کیا نیکی ہے؟ فرمایا ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں جس کاغذ پر لکھ رہا تھا اس کاغذ پر ایک چونٹی چل رہی تھی اور چونٹی کے منہ میں دانا تھا. میں نے سوچا قلم اٹھاؤ اور اس کو دبا دو، مر جائے گی. فوراً دل میں خیال آیا غزالی اس کو مار کر کے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا چونٹی کو مار کر؟ رحم کر. اللہ رحیم مصطفیٰ رحمت للعالمین اور مومن کو بھی رحم دل فرمایا، رحم کر. پھر سوچا چلو مار نہیں ڈالتے، اس کو پھونک دیتے ہیں، پھونک دوں گا چونٹی اڑ جائے گی، میرا کام شروع ہو جائے گا. جیسے پھونکنے کی تیاری کی، امام غزالی فرماتے دل میں خیال آیا غزالی اگر کوئی تیرے منہ سے لقمہ چھینے تو تجھے کیسا لگے گا؟ یہ چونٹی ہے، کمزور ہے، پتا نہیں کتنی محنت سے اس نے یہ دانا تلاش کیا ہوگا. تو پھونک دے گا، تیری پھونک میں اتنی طاقت ہے، چونٹی الگ گرے گی، دانا الگ گرے گا. اس کے منہ سے دانا چھڑائے گا تو اللہ کو جواب کیا دے گا؟ رک، ٹھہر. امام غزالی کہتے ہیں میں نے قلم رکھ دیا اور چونٹی کے گزرنے کا انتظار کرتا رہا. چونٹی گزرتی رہی، گزرتی رہی، گزرتی رہی، حتیٰ کہ گزر گئی. جتنی دیر تک چونٹی گزرتی رہی اتنی دیر تک میرے لکھنے کا کام بند رہا. جب دنیا سے میرا انتقال ہوا، میری روح کو فرشتے بارگاہ رب العزت میں لے کر پہنچے. اللہ نے مجھ سے کہا غزالی تو طاقتور تھا اور میری مخلوق چونٹی کمزور تھی. تیرے سامنے میری مخلوق کمزور تھی، تو نے اس پر میرے لیے رحم کیا اور اس کو چھوڑ دیا. بندے تو نے بندہ ہو کر کمزور پہ رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا. اب تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں. جا، تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، میں تجھ پہ رحم کر کے تجھے نجات عطا کرتا. امام غزالی کہتے چونٹی پر میں نے رحم کیا، میرے کریم نے مجھ پر رحم کیا. چونٹی پر رحم کے صدقے بخش دیا. ارے نادانو، چونٹی پہ رحم کرنے والا بخشا جا سکتا ہے تو مومنین پر رحم کرنے والا کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ گھر والوں پہ رحم کرنے والا کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ مومن کی دوسری صفت ہے رحماء بینہم. تیسری صفت، اب بہت تیزی سے چلتے ہیں. تیسری صفت ہے مومن کی تراہم رکعا سجدا. مومن کی تیسری صفت فرمایا تراہم، جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ کس حالت میں ملیں گے؟ کیرم کھیلتے، گیم کھیلتے، کرکٹ کھیلتے، فلمیں دیکھتے. نہیں، جب تم انہیں دیکھو گے
رکعن سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے وہ کثرت سے رکوع کرتے ملیں گے، کثرت سے سجدے کرتے ملیں گے، پتا چلا مومن کی تیسری صفت ہے وہ رکوع کثرت سے کرتا ہے، وہ سجدے کثرت سے کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتا چلا نماز کے بغیر، کثرت رکوع کے بغیر، کثرت سجدہ کے بغیر کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن نماز کا پابند ہوتا ہے۔ ایک حدیث عرض کروں، نماز کے عنوان پہ آپ تقریر سنتے رہتے ہیں، حدیث پاک یہ ہے، آقا فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ محمد کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اب میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، مگر سنو تو پورے 73 فرقے کے لوگ مسجد بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو مومن کی چوتھی صفت قرآن نے بیان کی، جو نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ ان صفتوں پر جب وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یاد رکھنا اس سے پتا چل گیا کہ کچھ لوگ دوسری نیت سے بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز دوسری نیتوں سے بھی پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھو عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت نہیں، توجہ فرمائیں، نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، حج عبادت نہیں، زکات عبادت نہیں، رحم دلی عبادت نہیں، اشداء علی الکفار عبادت نہیں، کب عبادت نہیں؟ جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اگر نماز اللہ کی رضا کے لیے ہے تو عبادت ہے، اور نماز دوسری نیت سے ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ تجارت ہے۔ نماز بھی تجارت، روزہ بھی تجارت، حج بھی تجارت، زکات بھی تجارت، اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہے تو تجارت ہے۔ ایک بات عرض کروں، پتا چلا کہ نماز اور بھی نیت سے پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کی خصوصیت ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی۔ توجہ ہے آپ کی، مغرب کا وقت ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن توجہ فرمائے، بہت قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے، جس نیت سے کی جائے اسی نیت کو وہ پورا کرتی ہے۔ جس نیت سے آپ پڑھیں، دھوکہ دینے کے لیے دے لوگے، تجارت میں برکت کے لیے کر لوگے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک واقعہ الملفوظ میں، عبادت جس نیت سے کرے اسی پہ فائدہ دیتی، اسی پہ فائدہ دیتی۔ اورنگزیب کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، وہ بہروپیہ روپ بدل کے آتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا، اور اس زمانے میں اسی طرح کے کھیل کود اور تماشے کے بہت سے کام تھے۔ ایک دن بہروپیہ آیا، کہا عالم پناہ جہاں پناہ، آپ کے آبا و اجداد کے بارگاہ میں ہمارے آبا و اجداد آتے تھے، بہت انعام لے جاتے تھے، نوٹنکیاں کرتے تھے، روپ بدلتے تھے، روپ دھارتے تھے، آپ کی بارگاہ میں بھی آیا ہوں، کچھ عنایت کر دیں۔ فرمایا جا جا، میرے دربار میں یہ فضول کام نہیں۔ تو کہا اورنگزیب میرے اندر وہ صلاحیت ہے، میرے اندر وہ طاقت و قوت ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں دھوکہ دیتا ہوں۔ فرمایا جا جا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور بہروپیے نے کہا اگر میں نے دھوکہ دے لیا تو تم مجھے کیا دو گے؟ کہا کہ تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، تو جو بولے گا وہ دے دوں گا۔ بہروپیہ گیا، چند دنوں کے بعد روپ بدل کر آیا، اورنگزیب کے پاس بیٹھا۔ اورنگزیب ہنستے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہتے تو وہی بہروپیہ ہے نا، چل نکل یہاں سے۔ اس کے بعد پھر گیا، چند دنوں کے بعد آیا، اورنگزیب کے دربار میں پہنچا، پھر اورنگزیب نے پہچانا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، جب آیا پہچان لیا۔ اب بہروپیہ دربار میں آتا نہیں، بہروپیہ نے دربار میں آنا بند کر دیا۔ ایک
ایک دن ایسا بھی ہوا چند سپاہی جو ہے بہت بڑی مہم کی تیاری کے لیے ادھر ادھر پہرے دے رہے تھے، گشت کر رہے تھے، لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ایسے میں دیکھا ایک جنگل کے اندر وہ پہنچے، ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، ایک بندہ مصلی بچھا کر کے نماز پہ نماز پڑھتا ہے، عبادت پہ عبادت کرتا، ادھر سلام پھیرا ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر سلام پھیرا ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر سلام پھیرا ادھر کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت داڑھی ہے، بڑی سی پگڑی ہے، لمبا سا جبہ ہے۔ ایسے عالم میں ان سپاہیوں نے کہا کہ اتنی بڑی مہم پہ جانا ہے اور بادشاہ پریشان ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، اتنا نیک آدمی، اتنا نورانی چہرہ، اتنا بڑا بزرگ، اسی سے دعا لے لیتے ہیں تاکہ مہم میں آسانی ہو جائے۔ جیسے سلام پھیرا، وہ سپاہیوں نے کہا اللہ والے ذرا رکنا، ہم سے ملاقات کر کے بات کرنا۔ اس نے کہا میں کسی سے بات نہیں کرتا، بولو جلدی کیا ہے؟ تو کہا ہمارے بادشاہ کے لیے دعا کر دو۔ کہا اگر بادشاہ کے لیے دعا کرانا چاہتے ہو ٹھیک ہے، ہم نے دعا کر دی۔ بہت متاثر ہوئے، پھر وہ عبادت میں لگ گیا اور کسی طرف توجہ نہ کی۔ جب یہ پہنچے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ہماری فتح کی ضمانت مل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا ولی ہماری سلطنت میں جنگل میں صرف عبادت کرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی پہنچے، کسی پہ توجہ نہیں کرتا، دنیا سے بے غرض ہے بیچارہ۔ اس نے بادشاہ نے کہا تب تو میں اس سے ملنے خود جاؤں گا۔ بادشاہ گیا اور آنے کے بعد بہت دور سے جب اس کو نماز پڑھتے دیکھا، سواری سے اتر گیا، جوتیاں اتار دی، ادب کے ساتھ چلنے لگا، اور پھر جیسے اس کے پاس پہنچا گھٹنے ٹیک کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پہ نماز پڑھتا ہے، دیکھتا ہی نہیں ادھر۔ آخر جب سلام پھیرا، اورنگزیب نے کہا او نماز والے، تجھے تیری نماز کا واسطہ، نماز والے تجھے تیرے رب کا واسطہ، تھوڑا مجھ سے بات تو کر لے۔ سلام پھیرا، بولو کیا بات ہے اورنگزیب؟ کہا حضور بہت بڑی مہم ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور بات کو خوب لمبی کیا۔ اورنگزیب جتنی بات ہوتی گئی متاثر ہوتے گئے، آخر میں نذرانہ نکالا اور گھٹنوں کے بل پیش کیا، حضور قبول کر لیں۔ اورنگزیب سے اس نے کہا اورنگزیب پہچانا؟ اورنگزیب نے کہا نہیں پہچانا۔ توجہ کرو، اورنگزیب نہیں پہچانا۔ اورنگزیب پہچانا جب داڑھی ہٹائی، پگڑی اتاری، ایبا نکالا تو کہا میں وہی بے روپیہ ہوں۔ دھوکہ دے دیا نا تجھے، کیا وعدہ تھا بتا؟ اورنگزیب نے کہا بے روپیے جب کوئی اس روپ میں آتا ہے تو مسلمان شک بھی نہیں کرتا، پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دے دوں گا۔ اب بہروپیے کو سمجھ میں آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ اورنگزیب اب کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں لوں گا، اب تو میری بھی آنکھیں کھل گئی، اب تک میں خود کو دھوکہ دیتا رہا۔ ارے اورنگزیب سوچ تو، تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی تو وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں گھٹنے کے بل آ گیا۔ جب دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھی تو وقت کا بادشاہ قدموں میں آیا۔ اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتا تو اللہ کو پا لیا کرتا۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، عبادت کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا۔ ارے نادانو، تجارت کے لیے کیا عبادت کرتے ہو؟ گھر کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا عبادت کرتے ہو؟ کسی کو بتانے کے لیے کیا عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو۔ جب خدا تمہارا ہوگا، گھر کی پریشانی کیا، تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اس کی قسمت بدل جایا کرے گی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اگر تجارت کی برکت کے لیے عبادت کی تو تجارت ہے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی تو عبادت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اشداء علی الکفار، پہلی صفت رحماء